السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گھرانہ بے حد غریب تھا۔ ہم بڑی قسم پرسری کی زندگی گزارتے تھے۔ میں پیدائشی نابینا اور بدصورت تھا۔ مجھ میں تھا کیا کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی دیتا۔ اس کے باوجود میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب میری بات سن کر پہلے تو خوب ہنسے، پھر کہنے لگے، برخوردار، ہمیں بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ تم جانتے ہو کہ تم پیدائشی نابینا ہو۔ اس پر ہماری غربت ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ میرا اور اپنا مذاق اڑا کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خیر، صبر کا دامن تھامے رکھو، ہماری حالت زار تو تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سبیل نکالتا ہے۔ والد صاحب کی باتوں سے میں بہت دل برداشتہ ہوا۔ ان کا صاف جواب پا کر میں والدہ محترمہ کی خدمت میں گیا۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 24-25 کے قریب تھی۔ ارادہ تھا کہ والدہ سے بات کرتا ہوں، وہ والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گی۔ والدہ سے بات کی تو انہوں نے بھی میری عقل کا ماتم کیا۔ بولی، لڑکے، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رقم کی تو خود ہمیں اشد ضرورت ہے۔ قرض خواہوں نے روز روز کے مطالبات سے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ غرض والدہ نے بھی ایسی ایسی دکھ دینے والی باتیں کہیں کہ میں تو باقاعدہ رونے لگا، پھر خود ہی حوصلہ کیا اور چپ ہو گیا۔ سوچا ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، چند دنوں میں پھر بات کرتا ہوں، شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ چند روز ٹھہر کر پھر بات کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ میں نے سوچا میں بھی کتنا احمق ہوں، رب تعالیٰ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا۔ میں نے رات کے پچھلے پہر نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک، لوگ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ننگا ہوں، غریب ہوں، الہی مجھے غریب تو آپ ہی نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میرے رب، میری بصارت تو آپ ہی نے لی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، یا رب، یہ شکل بھی تو آپ ہی نے بنائی ہے۔ آپ ہی میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہی، آپ جانتے ہیں کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کوئی ہیلا وسیلہ نہیں۔ میرے ماں باپ عاجز و درماندہ ہیں، اس لیے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی۔ میں بھی ان کا عذر قبول کر لیا، کیونکہ وہ واقعی عاجز و بے مایہ ہیں۔ لیکن اے میرے اللہ، آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں، مجھ پر نظر کرم کیجئے اور میرے لیے شادی کرنا آسان فرما دیجئے۔ دعا کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں لیٹا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ کھڑا ہوں۔ یکا یک آسمان سے ایک خیمہ اترا اور اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ مجھے ایک عجیب ٹھنڈک اور آسودگی کا احساس ہوا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی تعبیر کرنے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو میں نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا۔ عالم نے کہا، تم نے رات گھڑ گھڑا کر دعا کی ہے؟ میں نے کہا، ضرور کی ہے۔ کہنے لگے، تو جاؤ، خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبیوں والی لڑکی کا رشتہ طلب کرو، جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ خاندان بھر میں جس لڑکی کے بارے میں لوگوں کی سب سے اچھی رائے تھی، میں نے اس کے متعلق سوچا اور والد سے کہا کہ ان کے ہاں جائیے اور میرے لیے اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ اب کے والد نے مجھے پہلے سے زیادہ ڈانٹا اور سختی سے انکار کر دیا۔ تب میں نے خود اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان کے گھر پہنچا۔ جب ان کے والد سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد میں نے دل کڑا کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے
خوشی کا اظہار کیا اور کہا تم قرآن کے حافظ و قاری ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ وہ لڑکی کے پاس گئے، میرا ذکر کیا اور کہا کہ بیٹی یہ درست ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ قرآن کا حافظ و قاری ہے، پھر بھی تمہاری مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو رب تعالیٰ کے بھروسے سے بات آگے بڑھاؤں۔ لڑکی نے سعادت مندی سے بس اتنا کہا کہ ابا جان جیسے آپ کی خوشی۔ یوں بات طے ہو گئی اور ہفتے بھر میں وہ نیک سیرت لڑکی میری اہلیہ بن کر ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔